بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات السلام علیکم۔ ہم خواجہ میر درد کی غزل پڑھ رہے تھے، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا۔ اس کے ہم نے 4 اشعار کر لیے تھے۔ 5واں دیکھیے، کیا مجھ کو داغوں نے صرف چراغاں، کیا مجھ کو داغوں نے صرف چراغاں، کبھو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ کیا کہتے ہیں وہ اس میں؟ سرو چراغاں کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح روشن ہو جاتا ہے سرو کا پودا ہوتا ہے نا، بہت دراز قد ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جس طرح اس کے دراز قد ہونے کی وجہ سے اس پر روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، خوشی کے موقع پر چھوٹے چھوٹے بلب روشن کر کے اس پر ڈال دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کو سرو چراغاں انہوں نے کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے داغوں نے، داغ مطلب زخموں نے مجھے اس طرح سے روشن کر دیا ہے کہ جس طرح سے خوشی کے موقع پر وہ روشنی کا ایک درخت تیار کیا جاتا ہے، اس طرح سے تو نے مجھے اپنے زخم جو ہے وہ دکھ دے دے کر میں نے تیرے اتنے ظلم سے ہے کہ میرا سارا بدن زخمی ہو گیا، بلکہ میرے بدن کا رواں رواں ایک زخم لیے ہوئے ہے۔ زخموں کی اس کثرت کے باعث میں سراپا سرو چراغاں بن چکا، مگر اس کے باوجود تو نے کبھی مجھے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ شاعر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تو مصیبتیں سہ سہ کر چور ہو گیا، سراپا زخم بن گیا، مگر اس نے میری خبر تک نہ لی اور میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ اب اگلا شعر، تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے، ادھر تو نے لیکن نہ دیکھا نہ دیکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ نہ دیکھا نہ دیکھا، سند تکرار موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اردو شاعری میں جو غفلت ہے، جو تغافل ہے، طرز تغافل ہے، وہ محبوب کی پسندیدہ ایک صفت ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی لاپرواہی برتتا ہے، ایسے ہی بے مروتی سے پیش آتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف ظلم و ستم ہی کسی شخص کے لیے جان لیوا نہیں ہوتے، بلکہ نظر انداز کرنے کا رویہ بھی انسان کو مار ڈالتا ہے۔ شاعر کا محبوب بھی اسے مسلسل نظر انداز کر رہا ہے اور مسلسل تغافل کا رویہ اپنائے ہوئے ہے، جس کے باعث وہ دکھ درد کی تصویر بن کر رہ گیا۔ اب وہ اضطراب کے عالم میں مخاطب کر کے اسے کہہ رہا ہے کہ تیرے تغافل کے مسلسل رویے نے مجھے یہ دن دکھائے ہیں کہ میں سراپا رنج و الم بن گیا ہوں۔ مطلب معاشرے کی جو خوشیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، اب وہ اس قدر زخمی ہو چکا، اس قدر اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ چکا کہ وہ ان خوبصورتیوں کو بھی محسوس نہیں کر پا رہا۔ کیا جیسے وہ شعر ہے نا کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا۔ یا ایک اور شعر جو ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ یا ایک اور شعر دیکھ لیجئے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلسل سراپا رنج و الم بن چکا، مگر تو ہے کہ کسی بھی طرح میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ اگلا شعر دیکھیے، حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا۔ اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ در حقیقت انسان اور اس محبوب حقیقی کے درمیان اس پردے کی بات کرتے ہیں جو ان دونوں کے بیچ حائل ہے۔ جب انسان اس میں سے اپنی ذات کو ہٹا دیتا ہے تو محبوب حقیقی جو ہے اس کی ذات اور واضح ہو جاتی ہے اور سامنے آنے لگتی ہے۔ اب خداوند کریم جو کہ محبوب حقیقی ہے، اس کے اور ہمارے درمیان ہم خود ہی حائل ہیں، مطلب ہم سے مراد ہمارا نفس،
ہماری خواہشات، ہماری جو ہیں وہ آسائشات، یا ہماری مادہ پرستی جو ہے وہ ہماری اپنی ذات کو انہوں نے اسے تعبیر کیا کہ وہ در حقیقت اس میں حائل ہے، تو ورنہ اسے دیکھنا یا اسے محسوس کرنا بہت ہی آسان تھا۔ گویا ہم ہی سوئے رہے اور اس کے دیکھنے کا اہتمام نہ کیا، مگر جب خواب سے جاگے تو پتہ چلا کہ اس کے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ یہ خواب سے جاگنا دراصل انسان کی زندگی کے اختتام پر نصیب ہوتا ہے کہ جیتے جی انسان کی ذات اس کے اور خداوند کریم کے درمیان حائل رہتی ہے۔ جب انسان کی اپنی ہستی مٹ جاتی ہے تو اللہ پاک کے جلوے جو ہیں وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور وہ اس حقیقت کے احساس سے دوچار ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے اور اپنے رب کے درمیان حائل تھا، گویا اس لیے وہ اپنی زندگی میں اس کا نظارہ نہ کر سکا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں اس کا نظارہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیونکہ اس کے اور انسان کے درمیان انسان کی زندگی حائل ہے، اس کا وجود جو ہے وہ موجود ہونے کی وجہ سے وہ اپنے رب کا دیدار کرنے سے محروم رہتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، شب و روز اے درد، شب و روز اے درد در پہ ہو اس کے، کسو نے جسے یا سمجھا نہ دیکھا۔ کیا کہتے ہیں کہ تم صبح و شام اس کے در پہ ہو، تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم اسے مسلسل جو ہے وہ تھکا رہے ہو، اسے پریشان کر رہے ہو، کسی رات دن، شب و روز یعنی دن اور رات، یعنی کہ ہر وقت جو ہے وہ تم اس کے پیچھے ہو، اس وجہ سے تم اس کو دیکھنے کے در پہ ہو جسے آج تک کسی نے نہ دیکھا نہ سمجھا۔ وہ ذات اقدس ہے ہی ایسی کہ ظاہر کی آنکھ سے تو اسے کوئی دیکھا ہی نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ ہے نا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی۔ یعنی اگر آپ نے اپنے دل کے جو ہے وہ دل پر سے پردے ہٹاؤ، ظاہر کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ پایا، ظاہر کی آنکھ سے اس کا دیدار جو ہے وہ کرنے سے انسان محروم ہی رہ جاتا ہے۔ وہ شاعر یہی کہتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش میں اگر تم مصروف ہو تو پھر تم اپنی اندر کی آنکھ، اپنے دیدہ بینا، جو پہلا شعر جس کو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر، یعنی اگر اپنے رب کو دیکھنا ہے تو پھر اپنی اندر کی آنکھ کو روشن کرو، اپنے دیدہ بینا کو جو ہے وہ محسوس کرو، یہ اسے احساس ہونے دو۔ اگرچہ اسے احساس بھی ہے کہ اسے اس کا عرفان حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر اس کے باوجود وہ اس کوشش میں مصروف ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار کر لے۔ یہ ہماری مطلب اس میں شاعر جو ہے وہ ایک ایسی کوشش جو لا حاصل ہے، جو کہ بہت مشکل اور کٹھن کام ہے، اس کے حصول کے لیے تگ و دو میں مصروف ہے، تو وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایک ایسے کام کے پیچھے ہو، ایک ایسے کام کے در پہ ہو، دن رات تم اس کوشش میں ہو جسے کہ جو کوئی یہاں پر نہ کر پایا ہے، اور یہ انتہائی کٹھن کام ہے۔ اس کے لیے اپنی ذات کو فنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر انسان پر جو ہے وہ دیدار الہی کے جو ہیں جلوے وہ منکشف ہوتے ہیں۔ یہ ہماری آج غزل مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے اس کے ساتھ، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ نے غالب کو بطور شاعر ان پر آپ نے ان کے اسلوب بیان پر آپ نے بات کرنی ہے، ان کے اسلوب بیان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے نقد و ادب میں صفحہ نمبر 329 پر موجود ہے، اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ یہ مکمل دیا ہوا ہے، جس میں پوائنٹس بنا کے دیا ہوا ہے، جس میں ان کا انداز بیان ہے، اس کے بعد ان کی جدت طرازی ہے، اس کے بعد ان کی دشوار پسندی ہے، اعجاز و اختصار ہے، ظرافت ہے، تو حقائق مضمون آفرینی ہے، حقائق نگاری ہے، زندگی کی آرزو ہے، تنوع ہے، لب و لہجہ ہے، اور ان کا جذبہ عشق ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے اسلوب بیان میں آ جائیں گی۔ اس پر یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، اس کو آپ مکمل یاد کریں گی، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا،
اور ہماری یہ غزل جو ہے وہ درد کی یہ بھی مکمل ہو گئی، اور کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔